کا فیصلہ جو ہوتا ہے اللہ کے پاس، اور اللہ کے پاس وہ لوٹتا ہے، اور یہ کہتے دور سے کوئی صلاۃ و سلام پڑھے، اللہم صلی کہے کہ اللہ رحمت فرما میرے نبی سرور کے اوپر، تو یہ فرشتے اس کو پیغام، اس درود کو لے کر اللہ کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لپکتے ہیں۔ عربی بھی نہیں آتی کہ یہ اللہ کا بندہ تو اللہ سے اطاعت کر کے اللہ سے دعا کر رہا ہے، تو یہ شرک اللہ کو اس طرح سے معطل کر کے یہ کیا ہے، اور پھر ان کا ایمان ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت ہے دنیا کے اندر، انہی کا ایک مقام ہے اللہ کے بندو۔ اب حالت دیکھنے کے بعد، اب اس کے بعد اور سوچیے، ان کا کہنا یہ ہے، عقیدہ ہے، یہ کہنا نہیں ہے کہ مشائخ اور بزرگوں کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز کا پہنچنا سو بے شک صحیح ہے۔ بتائیے اللہ کے بندوں، قبر پرستی کے لیے یہ اس سے بڑا کوئی ظلم ہوگا؟ اور اس کے اوپر سارے بڑے سے بڑے ہیں، قاسم نانوتوی سے لے کر آج تک جتنے گزرے ہیں، سب نے اس عقیدے کے اوپر ساتھ کہا ہے، یہی میرا عقیدہ ہے۔ شاہ ولی اللہ نے اس کو آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ بالکل اپنے باپ کے مطابق بھی، کہ ان سے قبر والے بھی فیض حاصل کرتے تھے، اور یہ بھی قبر والوں کو تسلیم کرتے تھے، ان کے باپ بھی اور شاہ ولی اللہ بھی، اور وہی عقیدہ مشائخ اور بزرگوں کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں وہی توجہ کا معاملہ اور قبروں سے باطنی فیوز کا پہنچنا تو بے شک صحیح ہے، مگر اس طریقے سے جو اس کے اہل اور خواص کو معلوم ہے، نہ کہ اس طرف سے جو عوام میں رائج ہے۔ بتائیے ایک خواص اور عوام کی یہ شرک، ایک خواص کرتے ہیں اور ایک عوام کرتے ہیں قبر پرستی، اور اس کے بعد یہ کریں تو یہ خواص ہے، اور یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ان کا درجہ بدل ہوگا، یہ بھی المحمد ہے، وہی جو کفر شرک کا یہ کتاب کیا ہے، اس کے اندر عقائد بیان کیے گئے ہیں۔ اب بتائیے کہ کیا کرے اس امت کے اندر، ہر جگہ کوئی گروہ بھی ایسا نہیں ہے۔ یہ ہو گئے۔ اب اس کے بعد جو مسلمانوں میں دوسرا گروہ کہلاتا ہے، اس کا عالم یہ ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ صرف اللہ کے نبی صاحب وہاں سنتے نہیں ہیں، بلکہ اولیاء کے جنازوں میں آ کر شریک ہوتے ہیں نمازوں میں۔ اب کیا کرے اس کی، کہاں جائے، کس کے پاس؟ کم سے کم جو شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، وہ حنبلی اور اہل حدیث ہیں، وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کچھ فرماتا رہے، اپنی قبر کے پاس تو درود سلام سنتے ہیں زندہ، یہ کفر۔ اور دوسری بات کہ دور سے جو درود سلام کہا جاتا ہے اس کو فرشتے اللہ کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ کیفیت ہے۔ اس کیفیت کے بعد پھر آپ بتائیے کہ یہ زمانہ جو آ رہا ہے مبارک زمانہ، کاش کہ اللہ توفیق دے ان حضرات کو، جو ان میں کتنے ہیں جنہوں نے 10 سال مدرسوں میں سرف کیے ہیں، قرآن و حدیث کو وہ انداز سے پڑھا ہے جو ان کے بزرگوں نے کفر شرک کی تشریح اور تفسیر کے ذریعے سے ان کے دماغ کے اندر بھر دیا ہے، اور اللہ ان کو خلاصی دے، اس نجات سے نجات حاصل کرے، اور پھر جو مسجدوں سے اور محرابوں سے جو آواز اٹھے وہ خالص توحید کی آواز ہو، اور اللہ ان کو توفیق دے کہ مالک نے جو ان کے لیے شرطیں مقرر کی ہیں کہ جو اللہ کی بات کو چھپانے کے بعد شرک اور کفر کو عام کرے اور پھر اللہ ان کے دل میں خوف ڈال دے، تو 3 شرائط اللہ نے مقرر کر دی۔ الذین تابوا، پہلی شرط یہ ہے کہ یہ مولوی اور یہ پیر جو شرک پھیلاتے ہیں اپنے باپ دادا کے عقیدے کے ذریعے سے امت کی جان کو جہنم میں ڈبوا ہے، وہ پہلی بات یہ کرے کہ دعویٰ کر لیں، اور دوسری بات یہ ہے اسلحہ، اور پھر اپنی اصلاح کر لیں، وہ بینو، اور پھر کھلے عام جس طرح سے انہوں نے شرک اور کفر پھیلایا تھا یہ عقیدے عام کیے تھے، واضح کرے کہ ہم توبہ ہے پروردگار سے معافی مانگ چکا ہوں، یہ کفر شرک ہے، باپ دادا اور بزرگوں کی پیروی میں یہ سب میں نے کیا ہے، اللہ مجھے معاف کرے، اور پروردگار تم نے جو زندہ رہ گئے ہیں، جو جہنم میں میری لیے پہنچ گئے ہیں، اللہ اس کے وبال سے
ہمیں مجھے بچائے، میں توبہ کرتا ہوں، گھبراتا ہوں۔ اور میرے بھائیوں، تم اپنی جان کو بچاؤ، جہنم کی آگ سے کفر و شرک کے بعد کوئی عمل تمہارے کام نہ آئے گا۔ تو اب یہ ضرورت اس وقت امت کے اندر یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے، بجائے اس کے کہ روزے کی تلقین کی جائے، اس کے فضائل بیان کیے جائیں، اللہ کے بندے اس توفیق کو مانگے اپنے پروردگار سے، رو رو کر توبہ کر کے پلٹے۔ اور سب سے پہلے یہ بات کہ جن کے اوپر روزہ فرض ہوتا ہے، نماز فرض ہوتا ہے، ان کو اس لائق تو بنائے، وہ محل تو بنے روزے اور نماز کے۔ ورنہ وہی حال ہوگا جو قرآن بیان فرما رہا ہے کہ یہ اپنے بزرگوں کی بات، اسلاف کو جنہوں نے مان لیا ہے کہ اللہ اور رسول کی جگہ پر جو یہ کہہ دے وہی ان کی بات ہے، کہتے ہیں تقلید واجب ہے، جو بزرگ کہہ گئے ہیں بس یہی ہے، آنکھ بند کر کے اس پر چلتے جاؤ، کچھ پرواہ نہیں، ان کے ساتھ جہنم میں ہمیشہ رہنا ہو تو کوئی بات نہیں، مجالسیں ہیں یہاں بھی ان کے ساتھ رہے تھے اور وہاں بھی ہمیشہ ساتھ رہے گے، کچھ پرواہ نہیں آپ کو۔ ہم بھی کوشش کریں گے کہ کی جائے فانی کر کے، اور وہ بزرگ ہمیں راستہ بتائیں گے۔ مالک نے یہی بات بیان کی ہے سورہ صاد میں کہ آج ایمان کی قیمت نہیں ہے۔ آپ کی مخاطب اس قوم کے اندر جو اپنے کو منسوب کرتی ہے ہمارے خلیل ابراہیم کے ساتھ، جو حنیف تھا اور جو شرک کے شائبے سے جس کا ایمان تھا، اور آج یہ کہتی ہے کہ بزرگوں کے ساتھ طریقے پر چلیں گے اور کوئی چیز نہ چھوڑیں گے، چاہے پورا زور لگا دیں اور اللہ کا نام لے کر ہم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے اور اپنی اس حالت کے ڈنکے پیٹے، ہم آپ کی بات ماننے پر تیار ہیں۔ تو مالک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ کچھ پرواہ نہیں ہے، یہ الزام تراشی کرے، یہ تہمتیں دھریں، یہ کفر اور ارتداد کی لعنت سے تم کو ملوث کرنے کی کوشش کرے، بزرگوں کا دشمن اور اسلاف کا عداوت کرنے والا شمار کرے، لیکن پرواہ نہیں ہے قرآن کی بات اور اس انداز سے جو قرآن کی تفسیر اللہ نے آپ کو بتائی ہے۔ ھذا ذکر، یہ اللہ کی بات ہے، یہ یاد دہانی ہے، پورا سبق یاد دلانے کے لیے جو وعدہ کر کے توحید کا آیت ہے کہ الست بربکم قالوا بلی، تم نے کہا تھا۔ یہ ذکر ہے یاد دہانی کروانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے، کتابیں اتاری ہے، آخری کتاب اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اور اس نبی کو بھی لائے گا جس کو اٹھا لیا ہے، اور اس وقت وہ آنے کے بعد سارا فیصلہ کر دے گا حق اور باطل کا۔ اور جو آج یہ حق کلے منتاب بنتے ہیں، ان کی گردن ماری جائے گی اگر توبہ نہ کرے۔ اس لیے حدیث بخاری مسلم میں آیا ہے کہ اس وقت دھرتی کی پیٹھ کے اوپر سوائے ایمانداروں کے ایک بے ایمان بھی موجود نہیں ہوگا، چاہے اپنے کو وہ کچھ کہنے والا ہو۔ بڑا یہ ذکر ہے، یہ اللہ کی بات ہے، اس کو کھل کر آنا چاہیے، بے خوف ختم۔ اور کچھ پرواہ نہیں، چھوٹے تو کھانا پڑتی ہے اس راستے، زخم تو چاٹنا پڑتے ہیں شیرانہ وار۔ یہ راستہ ہی ایسا ہی ہے، جوان مردوں کا یہی شیوا ہے، لیکن انجام کتنا حسین چلتا جا رہا ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، کہ یہاں پر شہید کر ڈالے جاؤ، کھالے تمہاری ڈھیڑ کی جائے، میدان جنگ میں تمہارا سر اچھلے، یا اللہ کے ساتھ ایمان کے اوپر تم مالک سے ملاقات ہو جاؤ، تو اس کے بعد متقیوں تمہارا ٹھکانہ صحیح معنوں میں اصلی ٹھکانہ ملنے والا ہے، اور وہ جنات عدن، وہ ہمیشہ کی گھنیرے باغات ہیں، مفتحۃ لہم الابواب، اور جب تم ان کے پاس پہنچو گے تو یہ دروازے کھلوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اپنی بادشاہت اور جس کی وسعت کا عالم یہ ہوگا، چوڑائی آسمانوں اور زمین کی چوڑائی کے برابر
بلکہ وہ تمہارے انتظار میں خوش آمدید کہنے کے لیے دروازے کھول کر تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے. جنتوں کی یہ بہاریں تمہارے قربان کرنے کے لیے بے قرار ہوں گی. جیسے فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، کہ یہ بھی لے جائے جائیں گے یہ عزت کے ساتھ ان متقیوں کو کرتے تھے. تابوت کی نشاندہی کرنے کے بعد للکارتے تھے، پھر چوٹے کھا کر سہلا لیتے تھے اور زخم چاٹ جاتے تھے شرانہ وار، اور صبر کے ساتھ جمے ہوئے تھے. اور اس کے بعد پھر وہاں داخل ہونے کے بعد پھر زندگی کی صبح و شام دیکھو. متقین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ من الشراب، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، تکیہ لگا کر بیٹھیں گے. میوہ جات کی بھرمار ہوگی اور مشروبات کی انتہا نہیں. اور کہا جائے گا جو چاہو مانگو، جو چاہے اس پہ استعمال کرو. ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، یہ ہماری بخشش و عنایت کرم فرمائی ہے، کبھی ختم نہ ہوگی. ہر آن اس کے اندر نکھار آئے گا، اضافہ ہوتا جائے گا. ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہی تم سے وعدہ تھا. وَعِندَهُمْ قَاصِرَةُ الطَّرْفِ اطراف، اور ان کی ساتھنیں ہوں گی شرمیلی نیچی نگاہوں والی، ہمسن عشوہ درازی کے ساتھ. فرمایا یہ تم سے جو وعدہ کیا تھا اللہ نے وہ پورا ہو رہا ہے، اور یہ ورث ہے کبھی ختم نہ ہوگا. اور اس کے مقابلے میں ان سرکشوں کو، ان دنیا داروں کو بھی دیکھو، اپنی بڑائی کے لیے، کبھی دولت کے لیے، کبھی ناموری کے لیے، کبھی اپنی خدائی کے تخت پر سنگھاسن کے اوپر جلوہ افروز ہونے کے بعد اس کے دوام کے لیے، اپنی اولاد کے لیے تخت اور گدی مہیا کرنے کے لیے پھر انہوں نے اللہ کے ساتھ جو ظلم کیا تھا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ، اسی دنیا دار جو دین کا بھید بدل کر، جو بے دینی پھیلا کر دنیا کما رہے تھے، فرمایا لشر مآب، ان کے لیے اللہ کے یہاں پہنچنے کے بعد بدترین ٹھکانہ ہے جہنم. جہنم کی آگ ہوگی، یصلونھا، جھلسا جھلسا دے گی، اس میں جھونکے جائیں گے. بئس المہاد. اور کہا جائے گا ھذا، اس کا مزہ تو چکھ رہے ہو، اس آگ کی تلخی برداشت کر رہے ہو، یہ اکیلی آگ نہیں ہے، فلیذوقوہ، اس کا مزہ چکھو. اور حمیموں کا ساتھ یہ اولتا ہوا پانی بھی تمہاری ضیافت کے لیے ہے، اور یہ بدبودار یہ کچلہو اور یہ پیپ کا جو دریا ہے یہ تمہاری مہمان نوازی کے لیے موجود ہے. اور یہی نہیں، وہ آخر من شکلہ ازواج، و ہزار لاکھ قسم کے عذابوں کے سلسلہ ہے جو نہ ختم ہونے والا. فرمایا وہاں تمہارے یہ بزرگ، تمہارے اسلاف جن میں تم کو برباد کیا ہے، جن کی ہاں میں ہاں ملاتے ہو، جہاں جہاں ان نے مکھی ماری ہے تم بھی وہی مکھیاں مار رہے ہو. اللہ کی کتاب اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر رہے ہو، صرف اپنے بڑوں کی بات کرتے ہوئے ان کے لیے تم نے اللہ اور اس کے رسول کی قدر کی. تو کیا ہوگا؟ فرمایا تم اس جہنم میں پہلے سے پہنچ چکے ہوگے. تم گرو گھنٹال ہو، تم نے دنیا کو برباد کیا تھا. اپنا حال بھی سن لو کہ تم پہلے سے جہنم کی آگ میں جھلس رہے ہوگے، حمیموں کا ساتھ سے تمہاری ضیافت کی جا رہی ہوگی. اور جب تمہارے برباد کیے ہوئے، تمہارے فتووں کے مارے ہوئے، تمہاری بڑائی کا کلمہ پڑھتے ہوئے، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلاتے ہوئے جب گروہ در گروہ تمہارے ساتھ داخل ہونے اور بھاگنے کے لیے جو یہ فوج آئے گی، تو آپس میں تم کہو گے ھذا فوج مقتحم معکم، کہ لوگوں یہ آ رہے ہیں، یہ فوج در فوج جو آ رہے ہیں، ہم نے اور ہمارے بزرگوں نے ان کو برباد کیا تھا، یہ بھی آ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمیشہ کے رہنے کے لیے. لا مرحبا بہم، ان ظالم آنے والوں جو ہماری بات انہوں نے مانی ہے، اور ماننے کے بعد
برباد کیا تھا وہ اس وقت ان کی شیخیت مشیخیت کو، ان کی بڑائی کو اور ان کی استادی پر لعنت بھیجیں گے. قالوا بل انتم لا مرحبا بکم. مالک تخشا کہتا ہے کہ اب ان کی آنکھیں کھل چکی ہوں گی کہ کس طرح سے ان ظالموں نے ہمیں برباد کر کے اپنے ساتھ جہنم میں کھینچ کے برباد کر ڈالا. فرمایا یہ ان کے جو ماننے والے تھے یہ پکار اٹھیں گے کہ ظالموں ہم کو برباد کیا ہے، ہم پر لعنت بھیجتے ہو، ہم تمہارے پاس آئے ہیں، تم پر بھی لعنت ہو. انتم قدمتموہ لنا، تم ہو ظالموں جنہوں نے اس جہنم کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے، ہم کو اس نے اتار دیا. کبھی سب خراب. اب یہاں کا جو ٹھہرنا ہے اس کی بربادی کی انتہا نہیں ہے ظالموں. اور پھر ہم تمہارے ساتھ آ رہے ہیں اسی جہنم میں اترنے کے لیے. تم نے یہ انتظام کیا تھا تو ہم پر لعنت بھیجتے ہو، کہتے ہو مبارک ہے تمہارا آنا، تمہارا یہاں ہونا نامبارک ہے، تم نے ہمارے لیے انتظام کیا ہے. فرمایا پھر یہی جو ان بزرگوں کی بات، اپنے سلف کی بات مانتے ہیں، جو صالحین کو جو صالحین مانتے ہیں، قالو تو یہ ان کے ماننے والے اس حالت میں اللہ سے دعا کریں گے ربنا من قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضیفا فی النار، کہ مالک یہ ہیں جنہوں نے ہم کو برباد کیا ہے، ان کے اوپر دوہرا اور چہرا اور عذاب زیادہ ان پر عذاب ڈال کر ظالموں نے برباد کیا. تو اس طرح سے بتا رہا ہے کہ لوگوں تم دنیا کو برباد کر رہے ہو، کل اللہ سے آگ سے ڈر جاؤ. اور جو برباد ہو رہے ہیں مانتے چلے جا رہے ہیں، ان کو جو جوڑا جا رہا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، یہ اپنے دشمنوں اور دوستوں کے درمیان کچھ تو تمیز کرو، اپنی جان کو، اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ کے سپرد کرنے والوں. فرمایا اس کے بعد اب یہ دونوں مل جائیں گے، ان کے بڑے اور ان کے چھوٹے، اور کہیں گے وہ قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، کہ آپس میں کہیں گے جن کو ہم دنیا میں شریر سمجھتے تھے کہ اسلاف اور ہمیں سلف صالحین کو یہ نہیں مانتے، گستاخ ہیں، ہمارے بزرگوں کی توہین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے تم کو گمراہ کیا، وہ کافر اور مشرک تھے، چاہے علم والے ان کو مانا جاتا ہو، چاہے تم رحمت اللہ علیہ کہو، چاہے ایمان گردانو، لیکن وہ تاغوت تھے. اور ہم دنیا میں ان کو اشراف کہتے تھے، ان کو گالیاں دیتے تھے، پتھراؤ کرتے تھے، تہمت تراشیاں تھیں، ہر طرح کے ان پر الزام لگا کر ان کو دنیا میں ذلیل کرنا چاہتے تھے. لیکن بزرگوں وہ یہاں نظر نہیں آتے، ہمارے ساتھ یہ کیا بات ہے؟ اتخذناہم سخریا، کیا یہ ہماری نادانی تھی کہ ہم نے ان کو مذاق کے طور پر، نقلی طور پر ہم نے ان سے مذاق کا طریقہ اختیار کیا تھا؟ ام ذاقت عنہم الابصار، یا کہیں وہ بھی یہاں پڑے ہوئے تو نہیں ہے؟ مالک فرماتا یہ دیوانے سب کچھ کھل جانے کے بعد بھی ابھی تک ان کے مزاج ٹھکانے نہیں آئے. یہ شرک کی لعنت ایسی لعنت ہے. فرمایا یہ ایک دن کی بات نہیں، اب یہ ہمیشہ اشتراکی آپ کے ماحول میں رہیں گے. ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، اب یہ ان کے بڑے بھی اور ان کے چھوٹے بھی برباد کرنے والے، برباد ہونے والے، اب ہمیشہ یہ ان کے اندر ہمیشہ خصومت رہے گی. اب لڑائی جھگڑا، لعنت ملامت اور پھٹکار کے ایک دوسرے کے ساتھ اب ان کی زندگی کس انداز سے گزرے گی. دنیا میں یوں برباد کیا ہے اور یوں برباد ہوئے ہیں. بتایا جا رہا ہے ہوش و حواس کے ساتھ آگے بڑھو، قرآن موجود، سنت نبی تمہارے سامنے. اب بزرگوں کے نام پر برباد کرنے والوں کی بڑائی کی جو چرچے ہیں ان کو تم سنتے ہو اور عقل و خرد سے کام نہیں لیتے، دوڑے چلے جا رہے ہو. جب وہاں تمہاری آنکھیں کھلیں گی اس وقت کیا کرو گے؟ فرمایا آپ کہہ دیجیے رب قل انما انا منذر، کہ قوم کے لوگوں بات یہ ہے، زبردستی کرنے کا بھی مجھ میں بوتا نہیں ہے، یہ دعوت کا میدان ہے. ابھی ہاتھ روکوں گا، زبان سے سمجھاؤں گا، تمہاری خیر خواہی میں کوئی کسر اٹھانا
نام رکھوں گا. میری حیثیت یہ ہے کہ میں منذر ہوں، تم کو ڈرا رہا ہوں بدانجانی سے کہ اللہ کی بات مانو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، اور یہ جو بڑے کہلاتے ہیں جنہوں نے غضب کیا ہے، ناشکرے نافرمان، دنیا کا سارا عذاب اپنے عذاب کے ساتھ ملا کر اپنے کاندھے پر لادنے کے لیے کوشاں ہیں، تاریخ اپنی پڑھائی اور اس دنیا کے لیے ان سے بچو. میں تم کو ڈرانے والا ہوں بدانجانی سے، اور اس مسئلے کو پھر صاف کر کے تمہارے سامنے لاتا ہوں کہ مسئلہ ایک ہی ہے، آزمائش اور امتحان ایک ہے جس کے اندر تم کو برباد کر ڈالا گیا ہے. اس وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مامن الہ الا اللہ الواحد القہار. مسئلہ وہی ہے، وہی توحید کا مسئلہ. اس کو انہوں نے دگمگ کر دیا ہے، شرک اور کفر سے ملوث کر ڈالا ہے. ان کی بات نہ مانو. اگر ابھی زندگی کی رمق باقی ہے، ابھی واپس لوٹ سکتے ہو، توبہ اور استغفار کا بھی موقع ہے. اگر زندگی کی رگوں میں ابھی خون تمہارے دورہ کر رہا ہے تو اس وقت واپس لوٹو، ڈر جاؤ اس انجام سے. آنکھیں کھول کر عبرت کی نگاہ رکھ کر اللہ کی بات، اللہ کے رسول سب کی بات مانو، اور جو بات اس سے ٹکراتی ہو چاہے کسی کی کیوں نہ ہو، اس کو پتھر سے اس کو کچل ڈالو یا دیوار پر پھینک مارو، ذلت کے ساتھ اس کو ٹکرا دو. یہ ہے میرے بھائیوں ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک اصولی بات بتا رہے ہیں کہ قرآن اور صحیح حدیث کو مانو. اور ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبندیوں کے، بریلویوں کے، اہل حدیثوں، سلفیوں، سعودیوں اور یہ شاہ ولی اللہ خاندان جو ہے، ان سب کے شرکی عقیدوں کو ثابت کر دیا ہے کہ قرآن کے خلاف ان کے عقیدے سے قاسم نانوتوی سے لے کر نیچے آج کے یہ سارے دیوبندی اور جتنے یہ دوسرے ہیں، تاکہ یہ ڈاکٹر اسرار کا بھی عقیدہ اسی طریقے سے، مودودی صاحب کا بھی ڈاکٹر صاحب نے اس میں لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ ان کے عقیدے بھی مشرکانہ ہیں، کہ کہتے ہیں روحیں آتی جاتی ہیں اس قبر کے اندر، مردوں کے سننے کا عقیدہ جو شرک کی جڑ ہے. اب ان سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جماعت کے امیر جو محمد حنیف صاحب کو بنایا گیا تھا، کچھ عرصہ تو صحیح چلے ہیں، لیکن 2017 میں آ کے انہوں نے جماعت کے پیٹھ کے اوپر زہر آلود شرک کا خنجر گھونپ دیا اور سجدہ تعظیمی کا شرک مسلمانوں کے اندر پھر تازہ کر دیا، جو اس سے پہلے ابن کثیر لائے تھے، اور دوسرے یہ سعودی اور بریلوی دیوبندیوں کا یہ عقیدہ تھا، ڈاکٹر اسرار کا بھی، کہ یہ خاندان یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ یہ تعظیمی کیا ہے. حالانکہ قرآن کا یہ انداز ہے کہ انبیاء اللہ کو سجدے کرتے ہیں، اسی کی تعلیم دیتے ہیں. اور وہاں سورہ یوسف جو آسن القصص ہے اس کے اندر تو بہت ہی شاہانہ انداز سے یہ کلام ہے اور زور ہے اس کے اندر توحید کا. اس میں سے یہ سجدے نکالنا یہ جہالت کی انتہا ہے جو محمد حنیف صاحب نے نکالی ہے. بہرحال سب کے لیے ڈراوا ہے، اور ان کے ساتھیوں کو بھی دیکھو یہ جو کیا نقشہ کھینچا جا رہا ہے جنت اور جہنم کا. اللہ کے بندو اس کے اندر تمہیں جانا پڑے گا شرک کے ساتھ. آج موقع ہے محمد حنیف صاحب سے، ابھی بھی زندہ ہے، ابھی یہ 2022 شروع ہو گیا، ابھی بھی زندہ ہیں. توبہ کراؤ ان سے، سچی توبہ کرو اور خود بھی سچی توبہ کرو. چند دنوں کا یہ معاملہ ہے، اگر اسی شرک کے اوپر تم مر گئے، خالد عزیز کی طرح، صابر علی کی طرح، اور کتنے یہ جو ہیں فاروق چوہان اور کتنے لوگ ہیں، خود حنیف صاحب کی اپنی بیوی اسی شرک کے اوپر مر گئی. تو اللہ کے بندو کل ان کے اوپر لعنت بھیجو گے. ہمیشہ ہمیشہ ان کے اوپر محمد حنیف اور یہ سہیل خان اور خلیل الرحمان اور منور سلطان اور رفعت نواب اور یہ سارے جتنے یہ شرک کے اندر ملوث ہوئے ہیں، ان سب کے اوپر ہمیشہ کے لیے تمہاری لعنتوں کا دور شروع ہو جائے گا. للہ توبہ کرو، معافی مانگو، اور وہاں جا کے تمہیں یہی سب کچھ جو بیان کیا جا رہا ہے وہاں تمہاری آنکھیں کھلیں گی. اور اس وقت یہ کہیں گے کہ وہ کدھر گئے جن کو ہم شرارتی سمجھتے تھے کہ یہ انتشار پھیلا رہے ہیں جماعت کے اندر. ارشد کرملائی نظر نہیں آ رہے یہاں جہنم کے اندر، معراج الدین نہیں نظر آ رہے، کمال خان نہیں نظر آ رہے، محمد الیاس نہیں نظر آ رہے، اور یہ جتنے مومن تھے، افضل صاحب نہیں نظر آ رہے، اعظم صاحب نہیں نظر آ رہے، کدھر گئے؟ تو اس وقت کہا جائے گا بے مانو یہاں بھی تمہاری دماغ نہیں کام کر رہا ہے، بھول گئے ہو کس طرح کشمکش اٹھی تھی، توحید کا تمہیں بلاوا دیا جاتا تھا، تمہارے شرک کی نشاندہی کی جاتی تھی. اس وقت تو تم مسجدوں تک کے اندر ان کو نہیں آنے دیتے تھے. آج پوچھ رہے ہو وہ کہاں ہیں؟
تمہیں نہیں پتا تھا اللہ تعالیٰ نے کیا وعدے کیے ہیں مومنوں کے ساتھ، اور مشرکوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ مشرک مارے جائیں گے، یہ کوئی تمہیں بتایا گیا تھا؟ کلمے کی دعوت کے اندر یہ چیز ہم جنتیوں کا بنیادی عقیدہ، چھوٹا سا آدھے سے صفحے کا وہ مضمون، اس کے اندر بھی لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو رکوع و سجود نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو رکوع و سجدہ نہیں ہے، یہ اس چھوٹی سی ایک تحریر کے اندر بھی لکھا ہوا تھا۔ بازاروں میں تقریریں شروع میں کیا کرتے تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ محمد حنیف صاحب اپنے اس شرک عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اور آگے بڑھے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت معجزانہ طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی، اندازہ لگائیے، مردوں کو زندہ کرنے کی صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی۔ اللہ اپنی صفتیں نہیں دیتا ہے۔ اس طرح جب ان کو سمجھایا گیا کہ وہ تو معجزہ تھا، اللہ کا فعل ہوتا ہے، صفت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، تو آگے بڑے کہنے لگے نہیں بھائی، اللہ اپنی جو صرف جب چاہے جس کو چاہے دے دے۔ اس طرح اتنی بڑی بڑی باتیں ان کے منہ سے نکل رہی ہیں، لیکن ان کے اندھے مقلدین کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں، آنکھیں بند کر کے ان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ان کو ہمیشہ ان کی آگ کے اگر توبہ نہ کی، معافی نہ مانگی اپنے مالک اور خالق سے، تو ان کو ہمیشہ کی آگ سے اندر رہنا پڑے گا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے ہمیں شرک سے بچایا ہے اور ہمیں قائم رکھا ہے۔ مالک نے اپنے فضل و کرم سے 37 سال سے 38 سال سے میں جماعت میں ہوں، ایک لمحے کے کونے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے پیچھے ہٹنے کے لیے یا اس انداز سے کہ کوئی مجھے شک پیدا ہو اس جماعت سے میں نہیں ہٹاؤں گا، انشاءاللہ نہ ہمارے ساتھی ہٹیں گے۔ اسی کے لیے ہم جئیں گے اور اسی کے لیے مریں گے۔ اب بلکہ دعوت اللہ کو اور تیز کرنا ہے، کیونکہ ان مردوں نے یہ چھوڑ دیا ہے، بس دلوں نے ذرا سی تھوڑی سی ہوا چلتی ہے، کوئی حکومتی یا کوئی اور دوسروں کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے، تو یہ ڈر گئے بزدل۔ اللہ کے بندو، یہ جو مردوں کا کام ہے، دعوت توحید دینا، رد شرک کرنا، کھلی دعوت ہے، کھلی دعوت، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس راستے میں اگر اللہ کی رحمت کسی دن جوش میں آ گئی اور مالک نے اپنے پاس بلا لیا، شہادت کی نعمت سے نوازا، پھر تو کہنا ہی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان خالص کے اوپر قائم رکھے۔